کہ کرو مدح اہل دوبر رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا عشق پا رہے نہ نہیں۔ کرو مدح اہل دوبر رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا عشق پا رہے نہ نہیں۔ کہا کہ میں علیہ فرماتے ہیں کہ کرو مدح اہل دوبر رضا، میں یہ تاجوروں، یہ دولت مندوں، یہ دنیا کے عہدے داروں کی تعریف کروں، یہ ایک بلا ہے، اور یہ بلا میں اس بلا میں پڑوں، یہ بھی بلا ہے۔ کہا کہ میں اس بلا بن کے شامل ہو جاؤں، یعنی اس بلا میں بھی حصے دار بن جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا عشق پا رہا ہے نہ نہیں، یعنی میرا عشق جو ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ اتنا سستے میں بک جائے۔ اللہ حضرت یہ فرما رہے ہیں۔ اب حضرات آپ جو ہے محفلوں میں جو ہے شرکت کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے۔ ہمارے جمن چچا کے جو صاحبزادے ہیں ان کا نکاح ہے کل، اللہ پاک نکاح کو کامیاب اور کامران بنائے، آنے والی ہر مشکلات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور دونوں خاندانوں کے مابین جو ہے محبتوں کو اللہ پاک ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کرے۔ دیکھیے، نکاح کی محفل ہو یا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اور دیگر محافل ہم لوگ کرتے ہیں، محفلوں کا مقصد ہوتا ہے ثواب حاصل کرنا، اور ثواب کے لیے ہے ضروری نیتوں کا درست ہونا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہرگز اپنی نیتوں کی وجہ سے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیجیے، اپنی نیتیں ہم بدل لیں تاکہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ثواب بن جائے، کہ ہم یہاں علم دین سیکھنے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے اور اس پہ عمل کرنے کے ارادے سے آئے، تاکہ ہمارا بیٹھنا یہاں پر کامیاب ہو جائے۔ نکاح کیا ہے، ذرا آپ حضرات اگر جانتے ہو تو بلند آواز سے بول دیجئے، نکاح سنت ہے کہ نہیں؟ ہاں، آگے سے لے کے پیچھے تک سب کو پتا ہے کہ نکاح سنت ہے۔ بعض اوقات نکاح فرض بھی ہو جاتا ہے، لیکن نکاح جو ہے ایک سنت عمل ہے۔ اب وضو میں سنت ہے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ تو سنت ہے۔ فرض تو چار ہی چیزیں ہیں، چار ہی چیزیں فرض ہے نا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، باقی چیزیں تو سنت ہے۔ تو سنت ہمیں پہلے کیوں ہم ادا کرتے؟ سنت ہم ادا پہلے کرتے، پہلے ہم سنت کو فوقیت دے رہے، پہلے ہم ہاتھ دھو رہے، پہلے سنت ادا کر رہے، پہلے فرض ادا کرنا چاہیے؟ نہیں، سنت پہلے ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت جو ہے نا ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم فرض کو ادا کر سکیں۔ سنت ہمیں اس لائق بناتا ہے کیونکہ ہم اس لائق ہے نہیں۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، یہ ہاتھ سنت کے ذریعے ادا بھی ہو گیا اور پتہ بھی چل گیا۔ پھر اس کو کلی کے لیے تو پتہ چل گیا کہ پانی جو ہے میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ کھاڑا ہے، کچھ ملا ہوا ہے، برتن دھویا ہوا پانی تو نہیں ہے۔ تو سنت سے یہ بھی فائدہ ہو گیا، سنت بھی ادا ہو گئی۔ سونگ کے بھی ناک میں چڑھایا تو پتہ چل گیا کہ پانی بدبودار تو نہیں ہے، صاف تو ہے۔ پھر چہرے پہ ڈالنے کی باری ہے، تب فرض ادا ہوتا ہے، پھر فرض کی شروعات ہوتی ہے۔ تو نکاح سنت ہے، اس کو کرنے کے بعد بندے کے اوپر بہت سے فرائض آ جاتے ہیں، بہت سے حقوق آ جاتے ہیں، لیکن نکاح ایک سنت ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، بات ایک دم سنجیدی طور پہ آپ سمجھ سکے، میں ویسے ہی میں کوئی آپ کو یہاں پہ جو اپنا علمی فنون دکھانے اور اردو کی لمبی اور عربی اور فارسی کی گردانیں سنانے نہیں آیا، نہ مجھے سنا کے کوئی فائدہ ملے گا، کیونکہ آپ سمجھیں گے کچھ نہیں۔ ہاں، بڑے بڑے شیخ سعدی کے اقوال اور جو علامہ اقبال کے فارسی اشعار کے میں انبار لگا دوں، پھر آپ ٹینشن میں جا کے بولے کہ بندہ کیا بولا، تو مطلب کچھ ہے نہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی محفلیں ہوتی ہے نا، اس کو سب سے بڑا نقصان آج جو ہوا ہے یہ القابات سے ہی ہوا ہے، کہ آج ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے علمی
صلاحیت کو دکھانے کے لیے جس کو لوگ سمجھتے ہی نہیں. اب آج 26 جنوری میں کسی اسکول کے فنکشن میں گیا, اب بچے وہاں سب پڑھے لکھے, میں جاہل جماعت. اب وہاں انگلش میں اسپیچ ہو رہی ہے, میرے تو کچھ پلے نہیں پڑا اتنا, جتنا سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی 26 جنوری کی مبارکباد دے رہے ہیں اور کچھ بتا رہے ہیں, لیکن اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں ہاں دیکھا, ہاں بوال تقریر ہوئی, بچوں نے بھی کیا اور ٹیچرز نے بھی کیا, اچھا ہوا, لیکن میں سمجھ نہیں پایا. تو یہ محفل ویسی نہیں ہے نا, یہ محفل ہے کچھ سیکھنے کے لیے, آپ کچھ سمجھے, آپ سے ہم کچھ سیکھیں. تو میرے عزیز بھائیوں, میں جو بات کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نبی کی سنت ہے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ دین جو ہے مکمل ہو گیا. اب کوئی اور حکم شرع اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہونے والا, نہ کوئی اور کتاب آنے والی ہے, نہ اور کوئی نبی آنے والے. اب دین مکمل ہو گیا, قیامت تک یہی دین چلے گا, یہی قانون, یہی لا, یہی رولز چلنے والے ہیں. جو حرام ہے وہ حرام رہے گا, جو حلال ہے وہ حلال رہے گا. اب کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. تو اب مجھے بتائیے, جب بندہ مرے تو اس کے میت کے لیے کیا کرنا ہے, یہ بات مکمل ہو گئی دین میں. پیدا ہو تو کب کیا کرنا ہے بچے کا, یہ بھی بتا دیا گیا. نماز کب سے شروع کرنی ہے, کب ناپاک ہوگا, کب پاک ہوگا, روزہ کب رکھنا ہے, روزہ افطار کب کرنا ہے, سحری کب تک, سب چیز مکمل ہو گئی. A to Z ساری چیزیں مکمل ہو گئی. تو کیا شادی کا طریقہ مکمل نہیں ہوا؟ جب اللہ کے نبی نے ساری چیزیں بتا دی, اللہ نے کہہ دیا دین مکمل ہو گیا, تو کیا اسلام والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے شادی کا طریقہ مکمل نہیں ہوا؟ یہ شادی آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے, سب سے بڑا فتنہ. شادی نہیں, یہ بربادی کی شروعات ہو جاتی. شادی نہیں, بربادی کی شروعات ہوتی ہے. پہلے تو سب سے پہلی بات اسلام میں فضول خرچی کو روکا گیا ہے, اسراف سے. کیا فرمایا فقہاء کرام فرماتے کہ بندے کا وضو ہو, پھر وہ کہتے نا کہ ایک بار اور کر لیتے ہیں, تو اس کو احتیاط نہیں, اس کو شیطان کا عمل کہا گیا کہ اس سے پانی کا اسراف ہوگا. جب تمہارا وضو ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر وضو نہیں ہے تو الگ میٹر ہے, اگر ہے تو اس کو اسراف کہا گیا. یعنی فضول خرچی سے اتنا روکا گیا کہ پانی پہ دوبارہ وضو کرنے سے روک لگا دی گئی کہ اس میں اسراف ہے. تو مجھے بتائیے, شادی کی جہاں شروعات ہوتی ہے, اب لڑکا جوان ہو گیا, اب رشتہ دیکھنا ہوگا, یہیں سے شروع ہوتا ہے جڑ. اب یہاں وہ 25 آدمی کو 10,000 پکڑایا ہے, یہ پھنا کا لڑکی کا لے کے آیا, وہ پھنا کا لڑکا کا رشتہ لے کے آیا, یہ لے کے آیا, 10 سمجھ لیجئے 10 مہینہ 12 مہینہ سال بھر یہی چلتے رہتا ہے. ادھر آ کے 10 کھا کے گئے, ادھر آ کے 10 کھا کے گئے, وہ آ کے پیسہ لے کے گیا. اسی میں تو بیچارے کا دیوالا نکل جاتا ہے, اسی میں حالت خراب ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اس کے لیے پھر وہ قرضے لیتا ہے, اور اسلام پور میں تو پتہ ہے سود کا تو وہ کیا ہی مارکیٹ گرم ہے. تیاری ہے, خالی آپ منہ کھولیے, ہمارے یہ دینے والے لینے والے بھی ہمارے, خالی آپ بولیے خالی ہاں لینا ہے. تو اس طرح سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اسلام میں کیا ضروری ہے کیا نہیں ہے, اس کی کوئی اس کے بارے میں جو کوئی پوچھتا بھی نہیں. ایک شخص تھا میرے پاس, کہنے لگا کہ میں جو ہے نا حضرت پورے سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, شادی تو اس کے گھر والے کہنا ایسا تھوڑی ہوتا ہے, جیسا چلتا ہے ویسا کرنا پڑے گا. ارے چلتا کیا ہے بھائی, ہم اور آپ چلانے والے ہوتے کون ہیں, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. اگر چھوٹی سی چوٹ لگ جاوے تو اور جو ہے چلے پکار مچانے, ہلم چلا مچانے لگتے ہیں. چھوٹی سی کیل لگ جاوے تو ڈاکٹر پہ ڈاکٹر, ایک زخم میں تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے تری پیدا ہو جائے تو ہم پریشان ہو. ہماری اوقات کیا ہے, ہم چلانے والے آئے کہ شادی ایسے یہ بنا ہوا ایسا کرنا پڑتا ہے. ارے کون کہتا ہے کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا, اپنی بیٹی کا نکاح کروایا, مولا علی کا نکاح کروایا اور سادگی سے کروایا. اس میں جو ہے نہ تو بارات کے نام پہ 200 لوگ تھے, نہ ولیمے کے نام پہ جو ہے اتنے جانور ذبح کیے گئے, اور بعد میں گلاب ہوٹل بنا کے سامنے رجسٹر لے کے بیٹھا دیا. پہلے تو 4 جانور, اس کے بعد اللہ 4 جانور کا جو ہے میرے بیٹے کا بارات 4 جانور, باہر کاپی اور قلم لے کے. ارے واہ کیا ہے بھائی, آپ دعوت دے رہے ہیں, آپ کھلانے کا نیت رکھتے, پھر آپ اس میں اصولی کرنے بھی بیٹھتے. یہ کون سا ادب والوں کا طریقہ ہے؟ مت کھلائیے. میں کہتا ہوں یہ ولیمہ بھی بند کیجئے, ولیمہ سنت ہے, لیکن کھجور یا چھوارا لیجئے
اور شربت کا اہتمام کیجئے, نکاح مسجد میں کروائیے, مسجد میں نکاح ہوگا. قسم خدا کی کہتا ہوں, اگر مسجد میں نکاح ہونے لگا ایک بھی بارات میں بیوڑا نہیں جائے گا, کوئی دارو خور نہیں جائے گا. میں بات ایک دم کھل کے کہہ رہا ہوں. آج ہماری براتیں جاتی ہے اور اس میں کچھ پی کے ٹن ہونے والے ہوتے ہیں, اور اس کے چکر میں پورے بارات والوں کی عزت کی کتا کچیڑی ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے بھائی غلط بولوں گا, بالکل آپ لوگ ٹوک سکتے ہیں, بالکل ٹوکیے گا, میرے سے زیادہ آپ کو تجربہ ہے. لیکن ہم نے جو اب تک دیکھا ہے معاشرے میں وہ یہی ہے کہ صرف نام اسلام کا ہے اور ایک بھی عمل اسلام کا نہیں ہے, ایک بھی عمل اسلام کا نہیں ہے. ہاں بتائیے. اب اس میں یہ جو ایسا ٹاپک ہے نا کہ میں پورا سال بولوں نا, اس کو میں ختم نہیں کر سکتا, اتنا ڈینجر ٹاپک ہے. لڑکا جہیز لینا بھی منع ہے, پھر بھی جہیز چل رہا ہے. اب لڑکی والے لڑکا ڈھونڈیں گے, کیا دیکھ کے ڈھونڈیں گے؟ عابد نہیں, نمازی, اس سے کوئی مطلب نہیں. کاٹتا ہو لاٹری, کھیلتا ہو جوا, ہاں پیتا ہو دارو, پیتا ہو گاجا, لیکن نوٹ ہونا چاہیے اس کا گھر میں, باپ کا, اس کا گھر میں ٹائلز لگا ہونا چاہیے. ارے جب یہ دیکھ کے تم اپنی بچی کا نکاح کرواؤ گے تو کیوں امید رکھتے ہو کہ ان سے نسلیں اچھی چلے گی؟ کیوں امید رکھتے ہو کہ شادی کے بعد ان کے گھر میں جھگڑے و فساد نہیں ہوں گے؟ کیوں امید رکھتے ہو کہ کل کو تمہارا داماد تمہارا احترام کرے گا؟ اور ایسا کبھی نہیں ہونے والا, کیونکہ جس دین کو بغیر تراشے ہوئے تم نے دے دیا. ارے دولت کی اوقات کیا ہے؟ اب بولے مولوی صاحب بیسی دولت کا, اس کو جو بھی 200 روپیہ دینا تھا وہ بھی مت دو, جو بھی 200 دینے والے تھے وہ بھی مت دو. تو بھائی 200 اور 500 اس سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا تو گاڑی تیل پی لیتی ہے, اس کا کوئی غم نہیں. عزیز بھائیوں, بات دراصل یہ ہے کہ یہ دولت ہم نے اس عمر میں میری کیا عمر ہے, میرے سے بڑے بزرگ سے زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے بھی دولت محلے میں ان کا رعب و دبدبہ ہوتا تھا, لیکن وقت ایسا پلٹا کہ دولت کچھ نہ رہی. پھر کچھ ایسے بھی تھے جن کے کھانے کے وعدے تھے, لیکن اللہ نے ایسی دولت بخشی کہ ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ. تو دولت دیکھ کے رشتہ کرنا یہ تو بیوقوفی ہے. کیا ہمارے نبی نے, اگر مجھے بتائیے, اگر ایسا ہوتا دولت اور رنگ اور ماربل ٹائلز دیکھ کے ہوتا, تو جب مولا علی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ طے ہوا تھا تو کیا وہ نکاح مولا علی کے پاس کیا تھا اس وقت؟ کچھ بھی نہیں تھا, ایک زیرہ تلوار ڈھال کے علاوہ. ہاں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا ان کی تو چھوڑ دیجئے, ان کا رشتہ تو آسمانوں سے آیا, صحابہ کا بھی تو ہوا, میرے حضور کا بھی تو ہوا, اما عائشہ سے ہوا, ہاں دیگر امہات المؤمنین سے ہوا. کس بیس پہ ہوا؟ ہم جس بیس پہ نکاح کر رہے اس بیس پہ کبھی نہیں ہوا. اور اتنا چھیڑنا ٹاپک مناسب نہیں ہوگا, پھر کسی محلے میں شادی ہوگی تو آگے بات کریں گے. میں چند ٹاپکات پہ بات کروں کیونکہ یہ بہت ہی ڈینجر موضوع ہے, بہت زیادہ ڈینجر موضوع. یہ پوائزن نے سماج کو اتنا کھوکھلا کیا نا. ایک لڑکا ملا اور بیچارے نے شادی میں میلاد میں مجھے دعوت کیا تھا, اور برات کی بھی دعوت دی تھی. برات تو نہیں جا سکا کیونکہ اس میں جو ہے پورا رات بھر ہم لوگ مائک میں تقریر کیے کہ ایسا کرنا ویسا کرنا. اگلا دن وہی مائک اور وہی باکس میں پورا ڈی جے بج رہا ہے اور ہم لوگ گزر رہے. تو بندے نے دیکھ کے نظر تو چرایا, پر مجھے ایسا فیل ہوا, جانا مولانا کیا بول کے گیا تھا رات میں, دیکھ تیرے جیسا کتنے آتے کتنے جاتے. ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ایسا وہ بیچارہ تو مجھ سے نظر چرا رہا تھا, لیکن ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ نہیں, وہ پوری سماج کہہ رہی ہے کہ مولویوں تمہاری اوقات جوتے کے نوک کی نہیں ہے, مولویوں تمہاری اوقات جو ہے اس سماج میں, اس لوگوں میں, ان بستیوں میں جوتے کی نوک کی نہیں ہے. تم اپنے گلوں کو پھاڑ دو, تم مائکوں کو برباد کر لو, تم مدرسوں کو تالا لگا دو, ہمیں تمہاری باتوں پہ عمل ہی نہیں کرنا. ہمیں تو اپنے آپ کو عیاش اور بدلوگ بنانا ہے, ہمیں تو دکھانا ہے کہ ہم کتنے بڑے عیاش ہیں, ہم کتنے بڑے جو ہے اپنے قوم کو تباہ کرنے والے ہیں, ہم نسل کو کیا دینے والا, بس عیاشی. تو اس شخص نے مجھ سے نکاح کے کچھ دن بعد ملا اور کہا کہ معذرت چاہتا ہوں حضرت, ایسا ہو گیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بھائی, اب بتائیے مسئلہ کیا ہے. سال ہوا ان کا ولادت تھی بچے کی. میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ہی خرچہ کیا. بولے حضرت مت پوچھئے, ایک دم کمر ٹوٹ گیا. بولے کیا ہو گیا بھائی؟ بولے شادی میں بہت قرضہ ہو گیا, کمر ٹوٹ گیا. میں نے اب کیوں آئے ہیں, آپ کوئی مسئلہ؟ کہا حضرت وہ فلانا صاحب ہے, ان سے اگر آپ کہہ دیتے تو وہ کچھ پیسے ادھار دے دیتے. میں نے کہا بھائی میں کہوں گا, میں کیسے کہوں آپ کو, کس
بیس پہ چاہیے. کیوں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا میری بچے کی ولادت ہے اور مجھے ڈاکٹر کو پیسے دینے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. سوچ سکتے ہیں آپ, بچے کی ولادت ہے, اور یہ میں اس جوان کی بات نہیں کر رہا, ہمارے معاشرے کے اکثریت لوگوں کی حالت یہ ہے کہ شادی کے ٹائم قرضہ لے کر خوب دھوم دھام, لائٹ ہے, پنڈال ہے, باپ رے باپ, ادھر بھی ادھر ارے کافی پہ کافی, گوشت فلانا آئٹم, 60 آئٹم کھلائے مولوی صاحب, 60. کلکتہ سے رسگلہ منگائے تھے, اور کیا کہتے ہیں رائے گنج سے دہی منگا کے کھلائے تھے. اس کے بعد جب بچے کی ولادت کی باری آتی ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, قرضے لے کے پھرتے, بائک بندک دے رہا ہوتا ہے, وہ بھی جو دہیز میں ملی ہے, وہ بھی جو جہیز میں ملی ہے. اللہ کے واسطے خدا کا خوف کرو, اللہ کے نبی کی پیاری سنت کا یوں جنازہ نہ نکالو کہ کہتے ہو میں سنت ادا کرنے جا رہا ہوں اور سنت کا جنازہ نکال رہے ہو. سنت ادا کرنے کون ڈی جے بجا کے جاتا ہے یار؟ سنت ادا کرنے بتاؤ, سنت ادا کرنے کو, یہ تو صاف جھوٹ ہے کہ سنت ادا کرنے جا رہا ہوں. سنت ادا کرنے جا کے تم ڈی جے بجا رہے ہو, سنت ادا کرنے سے پہلے تم ڈیلے فائنل کر رہے ہو, 5 لاکھ ادھر سے, یہ گاڑی, یہ سامان, صوفہ ہیٹو نہیں لیں گے, اٹھو لیں گے. تو یہ سنت ادا ہو رہی ہے, یہ سنت ادا ہو رہی ہے, سنت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. اور یہ کرنے کے اصل میں کچھ لوگ مجبور بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ محلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہو کیا لائی اور اس کی بہو کیا لائی, اس کی بہو کیا لائی اور اس کی بہو کیا لائی. اور یہ میری آواز جا رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے اور بہت مست ہے کہ ایسا پن مار دیتی ہے کہ لے پھر تو ہونا ہی ہے کام 25. ایسا تو اللہ کے واسطے کسی کو آپ نہ دیکھیں. اللہ پاک نے آپ کو بھی بچیاں دی ہیں, آپ کو بھی بچے دیے ہیں. خدا را اللہ کے واسطے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے, شادیوں میں ان رسومات کو ختم کرے. اب شادی جو ہے, میں ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب تھے, ان کے اب اللہ کا شکر ہے کہ اپنے سے حضور تاج الشریعہ کے مرید ہونے کے صدقے میں اور یہ امامہ جو ہے ان جیسا بن جاتا ہے تو کافی لوگ بلاتے بھی ہے, اپنا بھی اچھا ہے, تھوڑا بہت تیل کا خرچہ نکل جاتا ہے. امامہ باندھ دیے دولہے کو, تو ایک مولانا صاحب تھے, ان کے بیٹے کا نکاح, تو امامہ باندھنے کے لیے مجھے بلائے اسلام پور میں, اسلام پور کے اطراف میں. تو میں گیا امامہ باندھنے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ جب میں اس کو امامہ باندھ رہا تھا کہ اس دولہے کے ہاتھ میں مہندی لگی ہے. دولہے کے ہاتھ میں کیا لگی ہے بھائی؟ ارے پیچھے والے بھی بولیے کیا لگی ہے؟ مہندی. ہم بولے لڑکا نہ لڑکی ہے رے بھائی؟ بولتے لڑکا مہندی لگایا ہوا. مہندی تو مرد کو حرام ہے, مہندی ہاتھوں میں لگا, صرف داڑھی میں اور بالوں میں لگا سکتا ہے, ہاتھ میں لگانا حرام ہے, کیونکہ مہندی زینت ہے, اور زینت عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں. جب مرد کے لیے مہندی حرام ہے تو سنت ادا کرنے مہندی رچا کے کیسے جا رہا ہے؟ ہاں, سنت ادا کرنے جا رہا ہے. ڈھنڈورا یہ کارڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین, اور اتنے اردو کے الفاظ چیپے ہیں کارڈ میں جتنا اس کو خود بھی پڑھنا نہیں آتا, لیکن ڈھول یہ پیٹا ہے کہ سنت ادا کرنے جا رہا ہوں, مہندی لگا رہا ہے, حرام عمل کر کے سنت ادا کرنے جا رہا ہے. یہ مہندی لگانا سخت حرام ہے مرد کو, اور یہ جو شوق سے مہندی لگاتے ہیں, اب کیا کہتے ہیں وہ مہندی عورت لگائے, اچھا مرد کو اللہ پاک نے مہندی لگانے کے لیے منع کیا, اب یہ بار بار لگا رہا ہے تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ ارے ہاں یا نہ کچھ تو بولیے گا. آپ لوگ تو ایسا لگ رہا پورا بس خالی مولوی صاحب مائک چھوڑیے پھر بتاتے ہیں ہم کو کیا, اور بتائیے گا آپ. ارے سرفراز بھائی تھوڑا دیکھ لیجیے گا بعد میں, ہاں تھوڑا پروٹیکشن دے دیجیے گا. ہاں ہم کو کیا, دیکھیے یہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ کمی ہے. یہ مہندی کیوں کہتے, ایک اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو اسی ٹاپک پہ, کہ داڑھی اب تک ٹھیک داڑھی والا تھا, جیسے براتی کا دن آیا اس سے پہلے جا کے پورا صفا چٹ, اب جیسے ٹفن میں ملتا ہے چھلا ہوا انڈا ویسے ہو گیا دلہا کا صورت. کل تک داڑھی والا ٹھیک تھا, اب داڑھی گڑی چھلا لیا پورا, اب بن گیا نوجوان. کل تک کیا تھا؟ اب داڑھی بھی کیسی چیز ہے, آپ چھلائیے پھر آئیے, آپ چھلائیے, یعنی اللہ پاک داڑھی دے رہا, کہہ رہا تو مرد ہے, یہ چھلا رہا, کہہ رہا نا 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 نا,
تو دیکھیے میری بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ داڑھی چھلا کے مہندی لگا کے تم چاہتے ہو کہ تم دولہے بن گئے, تم کمال ہو گئے, میرا بیٹا دولہا بن گیا, میرا بچہ دولہا بن گیا. یہ ہماری سب سے بڑی جہالت ہے کہ نبی کا سنتوں کا جنازہ نکال کے ہم اپنے آپ کو ہینڈسم سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اور ایک بھائی تھے, وہ بیچارے نیک پرہیزگار تھے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ حضرت میں کٹانا ہی نہیں چاہ رہا ہوں, گھر والے پریشر دے رہے. میں بولا کون دے رہے؟ بولے وہ فلانا جگہ سے میری خالہ آئی ہے, بہت پریشان کر رہی ہے کہ کاٹنا ہی پڑے گا, کاٹنا ہی پڑے گا. اور مہندی کا بھی وہی ہے, اگر نہیں بھی لگانا چاہے تو فلانی پھپھو کی بیٹی نے لگا دیا, بھابھی نے لگا دی. عجیب حال ہے یار, عجیب حال ہے. یہ کوئی معاشرہ ہے کہ گھر, یہ کوئی معاشرہ, کوئی طریقہ ہے کہ گھر کی کوئی عورت حضور کی سنت کو ختم کروا دے اور تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے بہانہ دیتے ہو کہ عورت نے کروا دیا؟ یہ کیا مذاق ہے کہ نبی کی سنت کا حیثیت یہ ہے کہ گھر کی عورت یا کوئی بھابھی یا کوئی پھپھو کی بیٹی یا کوئی دور کی خالہ آ کے نبی کی سنت کا جنازہ نکلوا دے اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے نکلوا دیا؟ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ مجھے کہ مہندی لگائی تھی میں نے, داڑھی کٹائی تھی میں نے, صرف بھابھی کے کہنے پر, خالہ کے کہنے پر, پھپھو کے کہنے پر, پھپھو کے بیٹی کے کہنے پر. تو مجھے بتاؤ کل حضور نے اگر کہہ دیا کہ جا تو نے گھر کی عورتوں کے کہنے پر داڑھی کٹا لی تھی, تو نے گھر کی عورتوں کے کہنے پر اور جو ہے مہندی رچا لی تھی, آج جا میں بھی تجھ سے منہ پھیر لیتا ہوں, کیا کرو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ اس کو اتنا مذاق میں لے لیا گیا ہے, داڑھی چھلانا اور مہندی لگانا. ہم نے کہا ایک صاحب سے کہ بھائی حرام ہے, آپ نہیں لگانا. کہتے آج ہی کا دن ہے, آج تو سب چلتا ہے. تمہارے باپ نے لکھ دیا تھا آج سب چلتا ہے؟ کہاں سے آ گئی یہ بات؟ بات جو ہے حق ہے, اور دین کی بات ڈنکے کی چوک پہ ہونی چاہیے. نہ ہمیں نذرانوں کا خوف ہے, نہ ہمیں لوگوں کے میلادوں میں بلانے کا خوف ہے. بلائے تو بھی ٹھیک, نہ بلائے تو بھی ٹھیک, لیکن حضور کے دین کی بات جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے. کسی خالہ پھپھو کے کہنے پر اپنی آخرت برباد نہ کرے. داڑھی مرد کو رکھنی چاہیے, سنت نبوی ہے, لیکن کسی کے کہنے پر اپنی آخرت برباد نہ کرے. کل قیامت کے دن آپ تنہا ہوں گے, کوئی کسی کا نہ ہوگا. اس وقت اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو ہے مبارک رخ زیبا پھیر لیا تو کوئی خالہ, کوئی پھپھی, کوئی ابا چچا, کوئی کام نہیں آنے والا. اب شادی میں یہ سب فریش ہو کے آ گیا بندہ, لگا ہوا کے کٹا اٹھا کے, اس کے بعد شروع ہوتی ہے ہلدی کی رسم. آپ لوگ ہیں نا؟ ارے آپ پیچھے والے ہے کہ نہ بھائی؟ ہاں نہیں, غصہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہم کو تو نذرانہ مل ہی جائے گا, نیاز بھی دے ہی دیں گے. آپ لوگ غصہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ پاک. تو ہلدی میں بتاتا ہوں ایک بات. ہلدی جو ہے لگائیے, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. ہلدی لگانے سے بدن کا میل درد دور ہوتا ہے. لیکن ہلدی کے نام پہ اب ایک جوان لڑکا ہے, ابھی نہ شادی ہو رہا ہے, بچہ کا تو شادی ہوگا نہیں, جوان لڑکا ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم دخلتم بہن. قرآن نے کیا کہا کہ حرام ہے تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بہنیں, تمہاری خالہ, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری بھتیجیاں, اور کیا کہتے ہیں بہن کی بیٹی, بھانجیا. یہ جو چیزیں ہیں, خالہ, پھوپھی, اور کیا کہتے ہیں بہن کی بیٹی, بھائی کی بیٹی, ساس, امی, ان کے علاوہ باقی سب غیر محرم ہے. کیا ہے؟ زور سے بولیے. غیر محرم. غیر محرم کے سامنے آپ اس کو جو ہے بلا پردے کے دیکھ نہیں سکتے, اس سے آپ بات نہیں کر سکتے, وہ آپ سے بات نہیں کر سکتی, آپ کے سامنے بلا پردے کے نہیں آ سکتی. کوئی ضروری کام ہو تو الگ میٹر ہے, ایسے جب فون میں 1.5 گھنٹہ بتیا نہیں سکتے. اب جب شادی ہوتی ہے اور اس میں ہلدی ہوتا ہے تو لڑکے کو پہلے پہنا دیا اتنا چھوٹا گمچھا اور ایگو بنیان, اور جھٹوں کا لگا دیا سفید کلر کا ٹوپی, ایک دم جھوٹ موٹ کا, ایک دم جھوٹ موٹ کا ٹوپی, اور خالی پیلی امام صاحب کا 11 روپیہ بڑھا کے سامان صاحب کا فاتحہ کروا لیا, امام صاحب کو تراس دے دیا. نہیں دینا چاہیے, میں فاتحہ ہی مت کراؤ اس چیز کا, کیا ضروری ہے؟ جب تم کو یہی سب کرنا ہے تو کیا ضروری ہے؟
اس کے بعد کون سی بھابھی، محلے کی دور کی چچی اور کون کون خاندان گشتی اس دن سب پیدا ہو جائے گا، اور سب جو ہے اس دن عورتیں، بالخصوص عورتیں آ کے اس کو ہلدی لگائیں گی۔ تو کیا یہ ہلدی لگانا ان عورتوں کا اس مرد کو جائز ہے؟ بتائیے مجھے۔ ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے، یہ ہماری رسومات نہیں ہے۔ کبھی سنا کہ مولا علی کو ہلدی لگ رہی تھی؟ کبھی سنا کہ حضرت ابو طلحہ کو ہلدی لگ رہی تھی؟ کبھی سنا حضرت جو ہے کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو ہلدی لگ رہی تھی، اور فلانا بھابھی لگا رہی تھی، اور فلانا جو ہے چچی لگا رہی تھی، فلانا دور کی ممیری بہن لگا رہی تھی؟ نہیں سنا ہوگا، نہ کہیں پڑھی ہوگی آپ نے ایسی باتیں۔ تو یہ جو ہے یہ سسٹم ایک دم جو ہے غیروں کا چھینا ہوا، ان سے لیا ہوا ہے۔ ماں، یہ جو میں نے محرم کے نام گرائے، یہ محرم ان کو بات کر سکتی، ان کے سامنے آ سکتی، ان کو ٹچ کر سکتی، لیکن یہ جو مرد کا حصہ ہے، گھٹنے، ناپ سے لے کے گھٹنے تک مرد کا ڈھکا ہوا رہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، وہ بھی کان کھول کے سن لے جو صبح صبح برش کرتے ہوئے ہاف چڈا پہن کے روڈوں میں گھومتے ہیں، وہ بھی کان کھول کے سن لے کہ مرد کا جو ہے گھٹنے سے لے کے ناپ سے لے کے گھٹنوں تک ڈھکا رہنا فرض ہے۔ اب یہاں تک تولیہ پہنا کر اس کو حرام میں ملوث کیا، پھر وہ جو بھابیاں یہاں پر ہلدیاں لگاتی ہے وہ بھی گناہ میں داخل، اور وہ دولہا بھی گناہ میں داخل۔ بندے تو سنت ادا کرنے کے لیے کتنے فرضوں کا، واجبات کا قتل کرتے ہوئے جا رہا ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے شریعت کی دھجیاں اڑاتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سماج والے کیا کہتے ہیں؟ یہ سب تو آج کل کا چلوے کرتا ہے۔ ارے کون چلایا یار؟ کس نے چلایا؟ نبی نے تو حکم نہیں دیا، صحابہ نے تو حکم نہیں دیا، کسی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں آیا، کسی فقیہ عالم دین نے اس کو الاؤ نہیں کیا کہ فلانا حدیث کی روشنی میں اس کو قرار دیا جاتا ہے یہ کیا جائے، تو پھر کس نے لاگو کیا؟ یقیناً یہ ہماری نفس کی اور ہماری نفس پرستی ہے، ہماری اپنی چاہت سے ہم نے ان چیزوں کو لاگو کیا ہے، جس وجہ سے ہمارا معاشرہ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈھرے۔ اور ایک چیز کا مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مولوی صاحب لوگ تھوڑی کچھ کرتا ہے۔ ارے بھائی کیا کرے؟ کتابیں تو آپ پڑھتے نہیں، کیونکہ پڑھنا آپ کو آتا نہیں، قرآن آپ نے سیکھنا نہیں، مولوی صاحب سے آپ نے چندے کے علاوہ دوسرے ٹاپک میں بات کرنا نہیں، امام صاحب کے ساتھ کبھی حجرے میں یا قاری صاحب کے ساتھ کبھی مدرسے میں وقت 10-15 منٹ بتانا نہیں۔ پارٹی آفس میں جتنا وقت بتا لیتے ہیں، اگر اتنا ہی اس کا 10% بھی مدرسے میں دے دے تو کام بن جاوے۔ تو کیا ہی کیا جائے؟ ان تقاریر کے ذریعے ہی ان باتوں کو کھولنا پڑے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ شادی میں آ کے پورا ایک دم جو شادی کا واٹ لگا دیا، تو بھائی دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ شادی تو کامیاب شادی وہی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا اور مولا علی والے طریقے پہ ہو۔ ہاں، یہ لاکھوں کا ٹینٹ لگا لے اور سنتیں غائب ہے تو اس میں مزہ نہیں ہے، مزہ ہرگز نہیں ہے۔ مزہ تو سنتوں کو ادا کرنے میں، اور ہم تو سنی ہے، ہم کیا ہے بھائی؟ سنی ہے، اور سنی کا کام کیا ہے؟ سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادا کرنا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھوڑتے ہیں، سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھوڑتے ہیں، سنتوں کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، فرائض کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں۔ تو 3 باتیں آپ دھیان رکھیں، 3 باتیں کہ پہلے یہ 3 باتیں کہ مہندی نہیں لگانے دیں گے مرد کو انشاءاللہ۔ ارے بولیے بھائی، آپ لوگ کا بھی موڈ ہے؟ ہاں، اتنا دھیرے سے انشاءاللہ بولیے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور داڑھی رکھنا ہے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہلدی میں یہ غیر شے، یہ سب ایک دم نوٹنکی بازی، ایک دم فالتو، ایک گملہ لا لیتا اس میں بٹھا دیتا لے، اور یہ سب عجب ناٹک ہے یار۔ سنت ادا کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کچھ بھی فضول خرچی، فالتو فالتو فالتو، پیسہ برباد کیے جاؤ کیے جاؤ۔ اور ابھی اگر بول دے کہ فلانا جگہ مدرسہ میں لگے گا، یا مدرسہ میں نہیں دینا ہے، مدرسہ سے تکلیف ہے، چھوڑ دو مدرسے کو، اور بھی چیریٹی والی چیزیں وہاں پہ دے دو بس۔ حالت خراب چل رہا ہے، اتنا قرضہ ہے، جانتے ہیں دکان نہیں چل رہا آج کل، مارکیٹ پورا ڈاؤن ہے، پولیس گاڑی پکڑتا ہے اس لیے باہر کا کسٹمر نہیں ہے، سب سنانے لگ جائے گا۔ اور آئی یہ سب فالتو میں پورا ایک دم کھلا ہوا ہے، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ۔ تو یہ 3 چیزوں سے بچنی ہے، ان 3 چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ باقی اس کے بعد اور بھی باتیں ہیں، وہ جو ہے کبھی تفصیلاً گفتگو کریں گے، کیونکہ زیادہ وقت لیا نہیں جائے گا، موسم بھی ٹھنڈی کا ہے،
اور شادی والا ماحول ہے تو کام بھی ہے. اور میں جو ہے اہل خانہ سے ہی گزارش کروں گا، آپ سے بالخصوص اہل خانہ جو ہمارے جمن چچا ہے، سرفراز بھائی ہے، ان لوگوں سے کہ ایسا کبھی نہ کیجیے گا کہ میلاد کے بعد پھر آپ اسی باکس کے ذریعے گانے بجوا رہے ہو، اور جو ہے یہ ہرگز نہ ہونے دیجیے گا. کوئی بھی شادی ہو، کوئی بھی شادی ہو. ابھی ادھر ایک نیا بستی کی طرف ہم لوگ گئے تھے تو وہ دو شادی تھی، مطلب لڑکا لڑکی دونوں کا گھر آس پاس ہی تھا. بھائی قوم بھی مانتی ہے، قوم میں بہت مؤدب لوگ بھی ہیں. تو لڑکی کے گھر میں میلاد تھا، لڑکے والوں کے یہاں ہو چکا تھا. تو ہم لوگ جب ادھر بیان کر رہا تھا میں، تو بیان ختم ہوا، اس کے بعد سے ادھر سے لڑکے والے اپوزٹ پارٹی کی طرف سے گانوں کی آواز آنے لگی. تو ہم لوگ کچھ لوگ تھے اور وہاں کے امام صاحب بھی تھے، ہم نے کہا چلیے حضرت ان سے جا کے بات کرتے ہیں، کیا فائدہ اتنی دیر تقریر کی ہے، 5 منٹ بات کر کے بھی دیکھتے ہیں. گئے، بھائی نے چائے بھی پلایا اور بات بھی مان گئے. اور اسی وقت وہ چچا جو تھے اس گھر کے ذمہ دار کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. وہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے کیا کیا، فوراً تار کو کاٹ دیا. جمیلہ صاحب مطلب جو لگا ہوا تھا اسے چھڑا دیا اور فوراً جو ہے مائک کا سسٹم ہی ختم کر دیا. تو اگر ذمہ دار مضبوط ہو تو ہر چیز پاسبل ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں کہیے گا کہ بچیاں نہیں مان رہی تھی، بچے نہیں مان رہے تھے، رشتہ دار نہیں مان، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. آپ اگر آپ کا 10,000 ہے، آپ نہیں چاہ رہے، لے لے گا. پیسہ کا ٹائم میں سیانہ پنتی کہاں سے آ جاتا ہے آدمی کے اندر، اور باقی چیز میں دماغ نہیں لگاتے کیونکہ باقی چیزیں مطلب ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے واسطے اپنے گھر کے ذمہ دار جو ہے آپ، جب آپ گھر والوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری لیے چلتے ہیں، ٹینشن لیے چلتے ہیں کہ یہ کیسے آئے گا گھر میں تیل اور دال اور صابن، تو یہ بھی سوچئے کہ گھر میں سنتیں کیسے آئے گی، گھر میں اللہ کا دین کیسے آئے گا، گھر میں جو ہے ہمارے بچے مؤدب کیسے بنیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ ایک ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے کہ ہمارے سماج میں کوئی بھی چیز بڑی تعداد میں اجتماعی طور پر کوئی بھی جیسے شادی ہوتا ہے، میلاد، ختنہ، فتنہ، یہ سب جو بھی چیزیں ہوتی ہے، اجتماعی طور پر اللہ کے حکم کو نہ توڑا جائے. جیسے گانا بجانا، اب کوئی کان میں ہیڈ فون لگا کے سننا تو بھائی تیرا عمل، اللہ سے تو توبہ کر لینا، جنت چل جانا، تیرا معاملہ ہے. لیکن تم جو چاہو گے کہ اسپیکر میں بجائے، میرا گھر میں آج جو ہے فلانا کا ولیمہ ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. میرا گھر میں فلانا کا یہ ہے، آج ہم یہ بجائیں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. میری باتیں اگر بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں، لیکن جو حکم تھا وہ میں نے بتایا، اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور میرے لیے بھی بھلائی ہے. اور ایک آپ لوگوں کے لیے جو ہے مست کیا بولتے ہیں اس کو، خوشخبری لایا ہوں کہ کل شب معراج ہے، بولے سبحان اللہ. اور کل شب معراج آپ کی چھوٹی جامع مسجد میں ہماری تحریک کل کے رضا کی طرف سے ہم لوگوں نے جو ہے شب بیداری کا اہتمام کیا ہے کہ رات کو جو ہے ایک عشاء کے بعد لوگ کھانا پینا کھا کے آ جائے. اس کے بعد ایک مختصر سی محفل ہوگی جس میں فضیلت شب معراج بتائی جائے گی. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ذکر کی محفل ہوگی، دعا کی محفل ہوگی، اور کیا کہتے ہیں اپنا صلاۃ التسبیح وغیرہ، اور جو بھی کیا کہتے ہیں قضاء عمری وغیرہ، جو بھی جس کی جو بھی ترتیبیں ہیں وہ سب کو بتائی جائے گی. یعنی شب بیداری وہاں کریں گے. کوشش یہ رہے گی کہ باہر چائے کا اسٹال بھی لگایا جائے، کیونکہ ہم لوگ کا لڑکا لوگ کو پھر چائے پینے کے لیے جانا پڑے گا دور. اگر نکلا مسجد سے دور تو سمجھ جائیے کھیل خراب ہے. ہاں تو پوری کوشش رہے گی. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور جو برات میں جائے وہ بھی جائے، برات سے آ کے پھر واپس آئے، لیکن آئے ضرور ہے نا. تو ما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.